बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशीन पर तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत मां, पर्दा नशीन माँ और बहनों, इंतखाबात का वक्त है, इंतखाबी जलसा है और आप और हम यहां पर इसलिए जमा हुए हैं कि आप हम मुकर्ररीन की तकारीर को सुने और मैं अपनी तकरीर के जरिए इस बात की कोशिश करूंगा कि आपके जहनों में जो सवाल है उन सवाल का जवाब दे सकूं और इस बात को पेश कर सकूं कि मौजूदा हालात में हमारे वोट की अहमियत क्या है। अपने खिताब के जरिए मैं इस बात की भी कोशिश करूंगा कि आपके सामने जमात की अहमियत को बयान करूं और अपने खिताब के जरिए इस बात की भी कोशिश करूंगा कि जमात की कारकर्दगी को भी आपके सामने रखूं और आपके जहन पर, दिमाग पर और दिल पर शिद्दत के साथ इस बात को यकीनी बनाऊं कि आप अपना एक एक वोट अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करें। और मैं ये बात जब कह रहा हूं कि आप अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें, तो ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब हिंदुस्तान के सियासी मंजर पर हम जब नजर डालते हैं और हम जब देखते हैं तो हमको बेशुमार जमातें नजर आती हैं, लेकिन कोई उनमें ऐसी जमात नजर नहीं आती सिवाय मजलिस के जो हमारे हक के लिए लड़े, जो हमारी आवाज बने, जो हमारे ऊपर होने वाली नाइंसाफी पर इंसाफ तलब करे, जो हमारी हक तलफी पर वक्त के हुक्मरान से अपना हक हासिल करे। तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान की मजलूम अक़लियतों ने हर दौर में हर एक को आजमाया। कभी नेहरू को आजमाया तो कभी इंदिरा गांधी को आजमाया, कभी राजीव गांधी को आजमाया तो कभी मनमोहन सिंह को आजमाया, तो कभी मोरारजी देसाई को आजमाया तो कभी वीपी सिंह को आजमाया, कभी चंद्रशेखर को भी आजमाया तो कभी आई.के. गुजराल को भी आजमाया। हर किसी को हम आजमाते रहे इस उम्मीद, इस तवक्को में कि वो मजलूम अक़लियतों के पिछड़ेपन को दूर करेंगे, उनकी पसमानदगी को दूर करेंगे, उनकी हक तलफी को दूर करेंगे और उनको इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन तारीख गवाह है कि जब कभी भी हमारी नाराजगी, नाइंसाफी पर, हक तलफी पर शिद्दत इख्तियार करी तो कमीशंस बनाए गए और इन कमीशंस के जरिए हमारे गुस्सों को ठंडा करने की कोशिश किया गया। कभी फिसादात के जरिए तबाही और बर्बादी जब हुई, चाहे वो भागलपुर का फिसाद हो, मलियाबाद का फिसाद हो, हाशमपुरे का फिसाद हो, भिवंडी का फिसाद हो या फिर गुजरात का फिसाद हो, कमीशंस बनाए गए और यह तय खुन व वादा किया गया कि जो लोग ये तबाही व बर्बादी और फिरका वराना फिसादात के जिम्मेदार हैं, हम उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, उनको सजा देंगे और कानून के तहत उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर कभी वो ऐसी जुर्रत व हिम्मत न करे। लेकिन क्या हुआ? नताइज फिरका वाराना फिसादात का सिलसिला होता रहा, चलता रहा। अगर हम देखें तो हिंदुस्तान की आजादी के तारीख में
اس ملک میں 55,000 سے زائد فسادات ملے اور ہندوستان کا کوئی چپا ایسا نہیں بچا جہاں فسادات کے ذریعے املاک کا نقصان ہوا، کاروبار کا نقصان ہوا، جان کا نقصان ہوا، عزتوں عصمتوں کا نقصان ہوا۔ اور آپ بتائیے کہ یہ کمیشنز کے ذریعے اگر ہمارے غصے کو ٹھنڈے کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر جب ہم نے اپنے ناانصافی پر، پسماندگی پر، پچھڑے پن پر اپنے غصے کا اظہار کیا تو کبھی گوپال سنگھ کمیشن بنا تو کبھی رنگناتھ مشرا بنا، کبھی سچر کمیٹی بنی تو کبھی کنڈو کمیٹی بنی۔ بہرحال کمیٹیاں تو بنتی رہی۔ اردو کے ساتھ ناانصافی پر آواز اٹھی تو گجرال کمیٹی بنی۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ کمیشن یا کمیٹیز کے ذریعے ہمارے غصوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عملی میدان میں سب سے زیادہ ایس سی ایس ٹیز اور بی سی سے بھی اگر کوئی پیچھے ہے، پچھڑا ہوا ہے، پسماندہ ہے، اگر آخر ہے تو وہ صرف اور صرف ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت ہے۔ اور سب سے بڑی اقلیت سے میری مراد مسلمان ہے۔ تو مسلمان سب سے پیچھے، سب سے پچھڑا ہوا، سب سے کمزور ہے۔ سرکاری ملازمت میں دیکھیں گے تو اس کا تناسب آج کیا ہے؟ اگر ہم آئی اے ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس، آئی آر ایس، سرکاری ملازمت یا سرکاری ملازمت یا ریاستی سرکاری ملازمت میں بھی تناسب کو دیکھیں گے تو ہمارا تناسب گھٹتا جا رہا ہے، نہیں کہ برابر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہماری آواز نہیں ہے، اور آواز کے نہیں ہونے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی متوجہ نہیں ہوتا، کوئی توجہ نہیں دیتا۔ لیکن آواز ہونے کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ کی ریاست تلنگانہ میں آج ہماری آواز ہے، ہمارا اتحاد ہے، ہماری جماعت ہے، ہماری قیادت ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج اگر آپ اعداد و شمار کو اٹھا کر دیکھیں گے کہ حالیہ عرصے میں بھی آیا ہے کہ سارے ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر گریجویٹس نکل رہے ہیں تو الحمدللہ ریاست تلنگانہ و حیدرآباد سے نکل رہے ہیں۔ اگر سب سے زیادہ انجینئرز نکل رہے ہیں تو ریاست تلنگانہ سے مسلمان نکل رہے ہیں۔ تعلیم کی طرف اگر سب سے زیادہ اگر آگے بڑھ رہی ہے تو ریاست تو الحمدللہ وہ ریاست تلنگانہ ہے۔ رہا سوال فسادات کا، تو وہ فسادات جو کبھی ہوا کرتے تھے آج ہمارا شہر، ہماری ریاست فسادات سے محفوظ ہے۔ فسادات پہلے ہوتے تھے، بزرگ بیٹھے ہیں کہ ہر مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے میں فساد ہوتا، کوئی تہوار آتا فساد ہوتا، کوئی عید آتی فساد ہوتا، لیکن آج فساد نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری جماعت طاقتور ہے، ہمارا اتحاد طاقتور ہے، اور ہماری نمائندگی طاقتور ہے۔ یہی ہے آج آپ کو اور ہم کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم اپنا تحامل کر لیں دوسری ریاست میں رہنے بسنے والے ہمارے بھائیوں سے، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، بڑے الزام کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور ناز کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا اتحاد ہے، آپ کی جماعت ہے، آپ کی قیادت ہے، اور یہاں پہ ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ نہیں بلکہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں۔ نہ صرف ہماری آبادیاں محفوظ ہیں، ہمارے گھر محفوظ ہیں، ہماری عزتیں محفوظ ہیں، ہماری عصمتیں محفوظ ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کا اتحاد، اور آپ کے اتحاد سے بنی ہماری جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین نے کبھی بھی آپ کے مسائل سے کبھی لاپرواہی نہیں کی۔ مجلس اتحاد المسلمین نے کبھی بھی آپ کی حق کی لڑائی لڑنے کے لیے کبھی پس و پیش کا
शिकार नहीं हुई। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कभी भी आपके हक को तलब करने के लिए किसी से डरी या घबराई नहीं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की अपनी एक तारीख है, और वह तारीख यह है कि जब मजलिस ने अपने जिद्दोजहद का आगाज किया तो मजलिस के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मजलिस के पास अपने इदारे हैं, अपना दफ्तर है, अपने दवाखाने हैं, और आप तमाम का एतमाद, दुआएं, भरोसा और मेहनतें मजलिस के साथ जुड़ी हुई हैं। लोग कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं कि आपकी हमारी मताए अजीज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को कमजोर करें, और मजलिस के कमजोरी के जरिए वो ये चाहते हैं कि शहर हैदराबाद में जो हम अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं, ये भी उन्हीं की तरह हो जाएं, गैर महफूज तस्लीम करें। आज मुल्क के हालात क्या हैं, ये आपके सामने है कि किस तरीके से हिजाब के नाम पर मासूम लड़कियों को तालीम से महरूम किया जा रहा है। दाढ़ी के नाम पर बाजारों में मारा वो पीटा जा रहा है। सर पे टोपी है, कुर्ता पैजामा है तो गोलियां चला दी जा रही हैं। अरे आप अंदाजा लगाओ कि क्या है, सिर्फ अगर इस मुल्क में सियासत हो रही है तो क्या सियासत हो रही है, तो नफरत की सियासत हो रही है। सिर्फ खौफ दिखाते हैं, वजीर आजम क्या बताते हैं, बीजेपी क्या कहती है, सिर्फ अगर है तो हिजाब बैन, डील बैन, एक्सा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 370 खत्म, दस्तूर में दिए गए हुकूक को खत्म, बात होती है तो रिजर्वेशन खत्म करेंगे। अरे आप बताओ, आज अगर रियासत तेलंगाना में और रियासत आंध्र प्रदेश में 4% तहफुजात हैं, तो क्या ये तहफुजात, क्या बीसी के तहफुजात में से 4% दिए गए? क्या एससी के मौजूदा तहफुजात को कम करके दिया गया? क्या एसटी के तहफुजात जो मौजूदा हैं, क्या उसको निकाल कर दिया गया 4% अक़लियतों को? नहीं मेरे भाई, न बीसी का रिजर्वेशन कम हुआ, न एससी का कम हुआ, न एसटी का कम हुआ। इन सब के जितने पहला तहफुजात थे वो बरकरार हैं, उनको बरकरार रखते हुए ये 4% दिए गए। लेकिन आज बीजेपी बात करती है तो हमारी हुकूमत आई तो 4% तहफुजात खत्म कर देंगे। अरे आप बताओ, अरे हमको एतराज नहीं, बीसी को और 10% देना चाहते हैं तो दो, हम ताउन करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे कि बीसी को 10% मिल जाए। अगर आप और 11% एससी एसटी को देना चाहते हैं तो आओ, हम अपना ताउन देते हैं, हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, दो, हमको एतराज नहीं है। मगर इनको एतराज है कि ये 4% खत्म हो जाए। ये कैसी बात है? आप गौर करिए, अगर कोई मुल्क को तरक्की याफ्ता कहलाना है, कोई मुल्क को खुशहाल कहलाना है, कोई मुल्क को सुपर पावर बनना है, तो कैसे बनेगा? 2-4 लोग अगर ताकतवर बन गए तो क्या मुल्क ताकतवर हो जाएगा? क्या 2-4 लोग खुशहाल हो गए तो मुल्क खुशहाल हो जाएगा? नहीं। उस मुल्क में रहने बसने वाले हर शहरी को जब तक उस वक्त तक इस बात का एहसास न हो जाए कि वो तरक्की का हिस्सेदार है, वो इस मुल्क के कामयाबी का हिस्सेदार है,
اس وقت تک وہ ملک ترقی یافتہ نہیں کہلائے گا. لیکن آج ان کی کیا سوچ ہے, ان کی کیا فکر ہے کہ نہیں, ان کو الگ تھلگ رکھ دو, پسماندہ رکھ دو, ان کو کمزور رکھ دو, اور پھر صرف یہی ہے کہ بتاؤ تو کیا بتاؤ, یہ دیکھو مسلمان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. خوف کی سیاست, بانٹنے کی سیاست, نفرت کی سیاست. ارے خوف کی سیاست یا بانٹنے کی سیاست یا نفرت کی سیاست سے کچھ نہیں ہوگا. ارے آج اگر اس ملک کو ترقی یافتہ بنانا ہے تو ملک کے ہر شہری کو اس ملک کے ترقی کا حصے دار بنانا ہوگا. یہی ہے ضرورت. لیکن یہ لوگ آج ملک کی سب سے بڑی اقلیت کو ترقی سے, ملک کی خوشحالی سے اور ملک کی کامیابی سے دور رکھ کر ملک کو خوشحال, کامیاب, ترقی یافتہ کیسے بنائیں. آج آپ بتائیے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو روزگار کا, ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو مہنگائی کا, ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا, ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو گیس کے سلنڈر کی بڑھتی ہوئی قیمت کا, ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو ملک کے روپیے کی گرتی ہوئی قدر کا, ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو ملک کے سرحدوں کی حفاظت کا, ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ڈیفنس سیکٹر میں ہم جدید ہتھیاروں کے ساتھ اپنے فوجیوں کو نئے نئے ہتھیار کے ساتھ, نئے نئے ہیلی کاپٹرز کے ساتھ, نئے نئے فائٹر جیٹس کے ساتھ, نئے لیٹسٹ بلٹ پروف جیکٹس کے ساتھ, اور کارگل پہ ہمارے وہ فوج جو کھڑے ہو کر ہماری سرحد کا حفاظت کرتے ہیں, جن کی وجہ سے ہم اطمینان سے سوتے ہیں, ان کو گرم کپڑے, نئے نئے گرم قسم کے کپڑے دے. یہ ملک کی ضرورت ہے. لیکن آج آپ بتائیے بات ہوتی ہے تو کس کی 4% تحفظات ختم کریں گے, مسلمانوں کا حجاب ختم کر دیں گے, مسلمانوں کی شریعت ختم کر دیں گے. آپ بتاؤ حجاب بین سے زیادہ اگر اس ملک کو ضرورت ہے تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کی ہر عورت, ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ اکیلے نکل جائے گی تو نہیں معلوم کون سے درندے اس کے اوپر گریں گے اور اس کی عزت و عصمت کو لوٹ لیں گے. کتنے ریپس ہوتے ہیں ہندوستان میں روزانہ, بے شمار ریپس ہوتے ہیں. منی پور میں کیا ہوا, منی پور میں بھی کس طریقے سے عورت کو برہنہ کیا گیا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, میں بیان نہیں کر سکتا. ارے آج کیا مسلم بچیوں کے حجاب کو ختم کرنا ضروری ہے یا عورت کی عصمت و آبرو کو بچانا ضروری ہے, محفوظ رکھنا ضروری ہے؟ حجاب بین کے بجائے ریپ بین کو کرنا چاہیے. جو بھی ریپ کرے گا اس کو لا کر سزا دیں گے, یہ بتانا. لیکن یہ لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے. یونیفارم سول کوڈ مطلب شریعت کو ختم کریں گے. ارے یونیفارم سول کوڈ کا مطلب کیا؟ ایکسا سول کوڈ, ایکسا سول کوڈ سے زیادہ اس ملک کو ایکسا نظر کی ضرورت ہے. اس ملک کو ایکسا سوچ کی ضرورت ہے. اس ملک کو ایکسا ترقی کی ضرورت ہے. اس ملک کو ایکسا خوشحالی کی ضرورت ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ یونیفارم
یونیفارم ایسا ہونا ہے کہ سب برابر ہو جو دستور کہتا ہے، سب کو برابر حق ملے جو دستور کہتا ہے، سب کا برابر کا حق ہے جو دستور کہتا ہے، ہر کوئی اپنے پسند کے کپڑے پہن سکتا ہے یہ دستور کہتا ہے، کوئی بھی اپنے پسند کا کھانا کھائے یہ دستور کہتا ہے۔ لیکن ان کو اس بات کی فکر نہیں، ان کو فکر ہے تو صرف یہی کہ بس نفرت پیدا کرو، 370 کشمیر کا خصوصی موقف ختم کرے۔ ارے کشمیر کو کیا ضرورت ہے؟ کشمیر بے شک ہمارے ملک کا اٹوٹ حصہ ہے۔ کشمیریوں، کشمیر کے ساتھ جتنی ہم کو محبت ہے اتنی ہی محبت کشمیریوں سے بھی ہم کو کرنا ہوگا۔ کشمیر کا یہاں بزرگ بیٹھے نوجوان نہیں جانتے، کشمیر کا ایک زمانے میں سیب مشہور تھا، یاد ہوگا ہمارے بچپن میں کشمیری سیب ہم کھاتے تھے، ڈیلیشن سیب۔ آج کہاں ہے وہ کھیتی، وہ زراعت، وہ کشمیر کے سیب کی صنعت ختم ہو گئی۔ کشمیری کارپیٹ دنیا میں مشہور، کہاں ہے اس کی صنعت؟ ختم ہو گئی۔ کشمیر کے شال، کشمیری شال مشہور تھی، کہاں ہے؟ ختم ہو گئی۔ کشمیر میں اتنا پانی ہے کہ اتنی بجلی بنائی جا سکتی ہے، لیکن کیا بجلی بن رہی ہے؟ نہیں ہے۔ تو میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ حقیقی مسائل سے یہ توجہ ہٹاتے ہیں اور ہٹا کر صرف اپنے اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے۔ مہنگائی کی میں نے بات کی، چاول مہنگا ہوا یا نہیں؟ دال مہنگی ہوئی یا نہیں؟ تیل مہنگا ہوا یا نہیں؟ پیاز مہنگی ہوئی یا نہیں؟ ترکاری مہنگی ہوئی یا نہیں؟ ادرک مہنگی ہوئی یا نہیں؟ لہسن مہنگا ہوا یا نہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ آپ اور میں مہنگا چاول خرید رہے ہیں، مہنگی دال خرید رہے ہیں، مہنگی ترکاری خرید رہے ہیں، پھر بھی کسان احتجاج کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے جب قیمت بڑھ رہی ہے تو پیدا کرنے والا احتجاج کیوں کر رہا ہے؟ کسان احتجاج کیوں کر رہا ہے؟ کسان خودکشی کیوں کر رہا ہے؟ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیا مانگ بڑھ رہی ہے اور پیداوار کم ہے؟ نہیں ہے، مانگ تو جیسے بڑھ رہی ہے پیداوار اس سے زیادہ بڑھ رہا ہے، اور آج تلنگانہ کو رائس بول آف انڈیا بولا جاتا ہے۔ رائس بول مطلب چاول کا بڑا ایک کٹورا اگر ہے ملک کا تو وہ تلنگانہ ہے۔ تو تلنگانہ میں چاول سب سے سستا ہونا تھا نا، کیوں نہیں ہے پھر؟ کہ کسان کو اس کی محنت کا پیسہ نہیں مل رہا ہے، بیچ والے پیسہ کھا جا رہے ہیں۔ یہ کام ہے ضرورت، اس سے کسان بھی خوش ہوگا، میں بھی خوش ہوں گا، آپ بھی خوش ہوں گے کہ چلو چاول سستا ہوا، چلو دال سستی ہوئی، چلو آٹا سستا ہوا، چلو گیہوں سستا ہوا، چلو ترکاری سستی ہوئی۔ نہیں، مہنگائی تو بڑھ رہی ہے۔ تو آپ سے بتانا اور سمجھانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی اس ملک کو صرف نفرت کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر بانٹ رہی ہے۔ افسوس ہوتا ہے ایک وزیر اعظم کے بیان کو جب میں سنتا ہوں تو وزیر اعظم بیان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے عوام کی دولت کو سب سے پہلے مسلمانوں میں بانٹ دے گی کانگریس، اور کہتی ہے کہ وہ مسلمان جو زیادہ بچے پیدا کرتا، وہ مسلمان جو گھسپیٹی ہے۔ کیا وزیر اعظم کو ایسے جملے ادا کرنا کیا صحیح ہے؟ آپ بتاؤ، لفظ جہاد، گھر واپسی، حجاب بین، بیس بین، بلڈوزر، شریعت کا خاتمہ، مسلمانوں کو گولیاں، سر پہ ٹوپی ہے تو مارنا، بازاروں میں ارے
یہ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے نفرت کے بیج بوتے ہوئے ہندو اور مسلمانوں کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے بانٹنے والوں نے تو لکیریں ڈال کر بھارت کو بانٹ دیا۔ نریندر مودی، تم خدا کے لیے، اللہ کے لیے اپنی نفرت اور اپنے اقتدار کی لالچ میں دلوں کو مت بانٹو، نئے لکیروں کو مت کھینچو، وہ لکیریں جو دلوں کو بانٹ دیں۔ خدا را، اس ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کانگریس نے کہا کہ وہ سروے کروائے گی، کانگریس نے اعلان کیا کہ وہ ہر کسی کا سروے کروائے گی کہ بی سی کتنے، ایس سی کتنے، ایس ٹی کتنے، سب کا سروے کرے گی۔ تو میں اس سروے کے ساتھ مطالبہ کروں گا کہ ایک سروے کروا لو اور پتا کروا لو کہ ملک میں بے روزگار کتنے لوگ ہیں۔ اس کا بھی سروے ہونا چاہیے۔ آئی آئی ٹی اتنا بڑا ادارہ، آئی آئی ٹی سے پاس کرنے کے باوجود 30% آئی آئی ٹی بے روزگار، گریجویٹ بے روزگار، پوسٹ گریجویٹ بے روزگار، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، روزی نہیں ہے۔ تو آج یہ اہم مسائل ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین ان سارے باتوں کو بڑی ہی بے باکی سے رکھتی ہے ایوانوں میں، اور یہ کہا کہ مسلمان گھسپیٹی ہے، تو اس سے ان کی سوچ کی عکاسی ہوتی، یہ ظاہر کر دیے کہ ان کی سوچ کیا ہے۔ مطلب یہ کہ میں اکبر الدین اویسی مسلمان اور اس مجمع میں جتنے مسلمان کھڑے ہیں یہ سب کے سب گھسپیٹی ہیں، ہم ملک میں گھس گئے۔ مطلب یہ کہ ہم اس ملک کے باشندے نہیں، اس ملک کے شہری نہیں، ہم تو گھسپیٹی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ سی اے این آر سی کا یہ آج ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو فکر ہے، یہ ظاہر ہو گئی، اور سی اے این آر سی کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان اندر اس ملک میں آیا تھا، گھسپیٹی ہے، مسلمان کے حقوق کو ختم کر دیں گے، شہریت کو چھین لیں گے، ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیں گے، دستور میں دیے گئے حقوق ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ ان کا منشا ہے، یہ ان کا مقصد ہے۔ خدا را، وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو۔ اگر آج بھی اگر تم غافل رہو گے، غفلت میں رہو گے اور اپنے غفلت کی نیند سے بیدار نہیں ہوں گے، تو آنے والی نسل کا مستقبل جب تاریکی میں رہے گا تو اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں تم کو جواب دینا پڑے گا کہ تمہاری لاپرواہی تھی جس کی وجہ سے ہندوستان میں آج یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اٹھو، بیدار ہو جاؤ، ہم رہے یا نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں معلوم کہ ہم کو بھی جیل میں زہر دے کر مار دیا جائے گا، نہیں معلوم کہ ہم کو بھی عدالت کی تحویل میں گولیوں سے چھنی کر دیا جائے گا، نہیں معلوم کہ ہم کب تک زندہ رہیں گے۔ ہم نے تو بہت دشمنوں کو مول لیا ہے اظہار حق کے ذریعے، لیکن ہم رہے یا نہ رہے، ہم زندہ رہے یا نہ رہے، ہماری طاقت، ہماری فکر ہے کہ ہماری قوم زندہ رہے، ہمارا ایمان زندہ رہے، ہماری شناخت زندہ رہے، ہمارا وجود زندہ رہے، ہمارا تشخص زندہ رہے۔ یہ ہماری فکر ہے۔ خدا را، اٹھو، اگر ابھی بھی نہیں اٹھیں گے تو کب اٹھیں گے؟ جب بلڈوزر تمہارے محلوں کا رخ کرے گی تو کیا جب اٹھو گے؟ جب تمہارے بچیوں کے حجاب کو چھینا جائے گا
पूछना चाहता हूं, इत्मीनान से है, आराम से है, तो सुकून में है। अरे कितना काम हुआ है, काम होते रहेंगे। अरे ये रोड क्या पहले इतनी थी? अरे हाथ फैलाओ तो इतनी थी, लेकिन आज कई हाथ आ जाएंगे, इतनी है। हाफिज बाबा नगर के 3,000 बच्चों को मुफ्त तालीम का इंतजाम मामूली है? कोई है हिंदुस्तान में? कोई है तो बता दो। इतना बड़ा लीडर नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, क्या एक बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं? अरे तुम्हारा खादिम, तुम्हारा एमएलए, तुम्हारे सिर्फ इस बस्ती, इस महल्ले के 3,000 बच्चों को मुफ्त तालीम का इंतजाम किया। और जानते हो, 3,000 में 150 यतीम बच्चे हैं जो हाफिज बाबा नगर के, जिनकी कफालत अकबरुद्दीन ओवैसी कर रहा। और फिर 200 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों के वालिद ने वालदा को छोड़ दिया। रमजान में यतीम बच्चों को मैंने कपड़े दिए, ईदी दी, तो बहुत सारे बच्चे आ गए। पता किया तो मालूम हुआ कि ये यतीम नहीं है। तो मैंने कहा, बच्चों आपके वालिद का इंतकाल हो गया क्या? तो बोले कि नहीं अकबर सर, हमारे वालिद का इंतकाल नहीं हुआ। तो मैंने पलट कर कहा, जिनके वालिद नहीं है, जिनके वालिद और वालदा दोनों भी नहीं है, उनको मैं दे रहा हूं। तो बाबा नगर के 2 बच्चियां बड़ी थी, इतनी थी, और रोते हुए मुझसे कहने लगे, अकबर भाई 12 साल हो गए हमने बाप की सूरत नहीं देखी, नहीं मालूम कहां है। हम तो यतीमों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी मां को छोड़ दिया है, हम नानी के पास है, मुझे रहा नहीं गया। मैं आगे बढ़ के उन दोनों बच्चियों को अपने गले लगा लिया और कहा कि तुम्हारा बाप नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन बाप की जिम्मेदारी आज से अकबरुद्दीन ओवैसी निभाएगा। उनको भी बुलाया, और जो पता करवाया तो पता चला कि 700 बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिद ने वालदा को छोड़ दिया। अरे ये काम, अरे आज फिर पूछते हैं कि क्या काम? उसके बाद भी पोलिंग के दिन हम देखते हैं कि गलियों में सन्नाटा है, खामोशी है, जिससे पूछे बोलता है जान दिए, फिर भी पोलिंग बूथ खाली, सन्नाटा। फिर किसी से पूछो तो कहते हैं, अकबर भाई मैं डालो या नहीं डालो